اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر اپنی گفتگو کا سلسلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق حدیث بخاری کے بیان پر ختم کیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ حدیث ہم نے ابھی مکمل نہیں کی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر وہ جملہ ملک الموت کا جس پر ہم نے پچھلے جمعہ کی نشست پر گفتگو ختم کی، وہ جملہ اور وہ الفاظ ہر روایت کے اندر یکساں ہیں۔ یعنی جب ملک الموت انسانی اور بشری شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے، چونکہ انسانی اور بشری شکل میں تھے اور گھر کے اندر چلے آئے، محدثین نے اس کی ایک توجیہ یہ بیان کی ہے کہ آپ نے سمجھا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے اندر آ گیا، سو جلال میں آ کر اس وجہ سے اندر آ جانے پر جو تماچا مارا تو آنکھ نکل گئی، اور وہ تھے ملک الموت۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ آپ نے پہچانتے ہوئے کہ ملک الموت ہے، یہ جانتے ہوئے تماچا مارا، مگر وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ یہ بھی جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ جل مجدہ کا یہ وعدہ ہے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی، اور کسی نبی پر اس وقت تک موت وارد نہیں ہوتی جب تک اسے اس کی موت اور حیات کے بارے میں اختیار نہ دے دیا جائے۔ احادیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بھی متقل حدیث، متعدد طرق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی پر اس وقت تک موت وارد نہیں فرماتے، اور کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسے زندگی اور موت کے بارے میں پہلے اختیار نہ دے دیا جائے۔ اس نبی سے تخییر دے کر یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ وفات پانا چاہتے ہیں یا دنیا میں مزید زندگی اور مہلت چاہتے ہیں۔ پھر وہ نبی اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، خواہ زندگی کو خواہ موت۔ اگر وہ چاہے کہ مجھے مزید دنیا میں مہلت دی جائے تو اس کی موت کا وقت منسوخ کر دیا جاتا۔ اگر نبی چاہے کہ ہاں میں وفات چاہتا ہوں تو اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موت و حیات کا معاملہ ایسا ہوگا۔ تو بعض محدثین نے توجیہ یہ بھی کی کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات من جانب اللہ جانتے تھے، اور ملک الموت نے یہ کہے بغیر کہ آپ وفات چاہتے ہیں یا زندگی، یہ پوچھے اور اجازت لیے بغیر اور بغیر اختیار دیے گئے، کیونکہ براہ راست کہہ دیا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ نے جلال میں آ کر تماچا مارا۔ ملک الموت چونکہ بشری شکل میں تھے، سو بشری شکل میں بشری احوال وارد ہوتے ہیں، آنکھ نکل گئی۔ سو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہو، اور وہ جملہ جس پر ہماری پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی، عرض کیا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ
تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، تم نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات معمولی بات نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ملک الموت الذی وکل بکم، جس کو اللہ نے مقرر ہی اس کام پر کر رکھا ہے کہ وہ جانیں قبض کرے۔ آج ملک الموت یہ عرض کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا بندہ بھی ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، اس بندے کی طرف بھیج دیا۔ بخاری مسلم جملہ روایات میں یہ جملہ اور یہ کلمہ یکساں طور پہ آیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تم نے یہ کہہ دیا، فقال ارجع الی عبدی، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر لوٹ جا میرے بندے کی طرف۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے فرد اللہ الیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹا دی، آنکھ لوٹا دی، بحال کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ، اور فرمایا کہ ملک الموت میرے بندے کی طرف لوٹ جا۔ عرض کیا باری تعالیٰ پھر جا کر اب کیا کہوں؟ فرمایا جا میرے بندے کی خدمت میں پھر لوٹ جا، اور جا کر اب یوں پوچھنا، فقال الحیات ترید، یہ کر کے پوچھنا، یہ مت کہنا کہ اے موسیٰ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، تمہاری جان نکالنے آیا ہوں، نہیں، یہ میرے بندے کو نہ کہنا، یہ معاملہ اوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں خاص الخاص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ فوجد عبدا، ہمارے خاص الخاص بندے کو، جو مخصوص بندوں میں سے بھی چنا ہوا بندہ، اس کو پا لیا۔ یہ تو ایک قسم میں نے بیان کی نا اللہ کے بندوں کی۔ فرمایا میرے بندے کی طرف لوٹ جا، اور بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کی روح قبض کرنے اور جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ تیار ہیں وفات کے لیے، اس طرح کا سوال نہ کرنا، بلکہ اس کے برعکس یوں کہنا، ارشاد فرمایا وقال الحیات ترید، جا کے کہنا ہے حضرت موسیٰ کیا آپ مزید زندہ رہنا چاہتے؟ قابل توجہ ہے یہ بات، ہے فرشتہ موت کا اور پوچھ زندگی کا رہا ہے، فرشتہ ہے موت کا، اور اللہ پاک نے جو سبق دیا وہ کیا کہ جا کے زندگی کا پوچھنا، موت کی بات نہ کرنا۔ موت کا فرشتہ زندگی کا سوال کر رہا ہے آ کر کہ اے موسیٰ کیا آپ مزید زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بال آپ کی پشت کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال عمر بڑھ جائے گی۔ سو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے اسی طرح عرض کی، باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ حضرت موسیٰ کیا آپ مزید زندگی چاہتے ہیں؟ اگر ایسا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال بڑھ جائے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، باری تعالیٰ ہر بال کے عوض زندگی سالوں کے حساب سے جب بڑھ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت۔ پھر عرض کیا کہ رب کریم جب بعد میں بھی جانا ہے تو ابھی روح قبض کر لے۔ سب ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی، ابھی چلے چلتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع۔ تو میں جو نقطہ بنیادی سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے خاص چنے ہوئے برگزیدہ بندے، ان کو اللہ نے اس طرح کی زندگی کے ساتھ نوازا ہوتا ہے کہ وہ اوروں کے لیے حیات بخش بن جاتے ہیں۔
اوروں کے لیے حیات بخش بن جاتے ہیں، یعنی جو ان سے منسلک ہوتا ہے انہیں بھی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور جو مردہ دل ان کی صحبتوں اور مجلسوں میں آتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس تصور کو سمجھاتے ہوئے میں نے یہ حدیث نبوی کوٹ کی تھی کہ کیوں نہ حیات بخشی ان کے اندر پیدا ہو، کہ ان کی اپنی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ان کی زندگی اور موت وفات سے پہلے ان کے قبضے اور اختیار میں دے دی جاتی۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے ارشاد فرمایا برسر عام صحابہ کرام کے اجتماع میں، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو زندگی اور موت دونوں کا اختیار دیا اس بندے کو کہ چاہے تو وہ زندہ رہے، چاہے تو اس کی ملاقات کو چلا جائے۔ سو اس بندے نے بجائے دنیا میں رہنے کے ملأ اعلیٰ میں جانا منتخب کر لیا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اس بات پر آپ کیوں رو دیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نکتہ نہیں سمجھے، وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تھے، کیونکہ آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے اس کی زندگی اور موت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ التخییر بین الموت والحیاء ہے، بس وہ اللہ کا وعدہ تھا، پورا ہو گیا۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے ملأ اعلیٰ چن لیا، اوپر جانا چن لیا، اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا ہے کہ باری تعالیٰ اب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اب اوپر آنا چاہتا ہوں۔ اب حضور کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، کبھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس امر کو بیان کرتے ہوئے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ایک ولی اور دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حدیث قدسی بھی ہے، اس کے اختتام پر اس کے آخری کلمات یہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ حدیث چل رہی ہے کہ میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرنے والا شخص میری طرف سے اعلان جنگ پاتا ہے، اور پھر وہی بات کہ وہ میرا بندہ نوافل اور عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا اور ارادہ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور وہ بندہ پھر جس کے لیے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جس کے لیے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا باری تعالیٰ نے، چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہاں ترددت فی شیء کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کی روح سے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کو یعنی ملک الموت کو جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیتا ہوں تو ملک الموت چونکہ میرے اذن سے جاتا ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں جاتا اور جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے اذن سے جاتا ہے، میرے ایما پر جاتا ہے، میرے حکم پر جاتا ہے، وہ میرے امر کی تعمیل پر معمول ہے۔ تو میں اپنے بھیجے ہوئے فرشتے کو جو حکم کی تعمیل پر بھیجتا ہوں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں بھیج کر کبھی واپس نہیں بلاتا، جو بھیج دیا سو بھیج دیا، کبھی واپس نہیں پلٹنے دیتا سوائے ایک معاملے کے کہ اپنے ولی کی طرف بھیجوں اور وہ مرنا نہ چاہے تو فرشتے کو واپس بلا لیتا، اپنے بندے کی طرف بھیجوں اور وہ کسی وجہ سے مرنا اس وقت مرنا نہ چاہے تو اس وقت میں اپنے ولی کی لاج رکھتا ہوں، بھیجے ہوئے فرشتے کو بلا لیتا ہوں، واپس لوٹا دیتا ہوں۔
ترددی فی نفس عبد المؤمن، میرا جو مرد مومن ہے یکرہ الموت، اگر کسی وجہ سے وہ اس وقت موت کو پسند نہ کرے کسی وجہ سے، تو میں کبھی بھیج کر فرشتوں کو واپس نہیں بلاتا، مگر اپنے محبوب دوست کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی لوٹا دیتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس لیے کہ اس موت کے عین وقت پر میرا فرشتہ پلٹ آئے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صرف موت زندگی سے ہی بدلے گی نا، اس کی موت کا فیصلہ ہی بدلے گا نا، تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے اور تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں لکھ دوں جب چاہوں مٹا دوں، جب چاہوں لکھ دوں جب چاہوں مٹا دوں، اور اپنے بندوں کے لیے یہ کرتا ہوں۔ یہ تو ایک معنی۔ تو ترددی بمعنی رد اور تردید کے آیا ہے، یعنی واپس موڑ لینا، لوٹا دینا۔ اور دوسرا معنی تردد کا ہے، جس طرح کوئی متردد ہوتا ہے دو امور میں کہ یہ کروں یا نہ کروں، دوسرا معنی تردد کا ہے۔ اور تردد کے معنی کے اعتبار سے یہ تردد در حقیقت اس مرد ولی کا ہے، تردد در حقیقت اللہ کے اس مقرب بندے کا ہے، مگر اسے عزت اور شرف دینے کے لیے اس کے تردد کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ معنی سمجھیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، قصہ کہانی نہیں ہے اور کمزور بات نہیں، اور حدیث صحیح ہے، اور کئی روایتوں سے غالباً صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث، اور یہ وہ حدیث متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے جس کے انکار کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ تو دوسرے معنی کی روح سے جب تردد بندے کا ہو اور اس کے عز و شرف کے خاطر اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، تو پھر یہ فرمایا جا رہا ہے اس بندے کے شرف کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے تردد کو اپنا تردد کہہ کر فرمایا جا رہا ہے کہ جس کام کے کرنے کا میں فیصلہ کر لیتا ہوں، انا فاعل، جو کام میں کرنے کا فیصلہ کر لوں اور جو کام کرنے لگوں پھر میں کبھی متردد نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پاک کی شان تردد سے پاک ہے۔ یعنی یہ کیفیت جس طرح آپ کرتے ہیں کسی کام کے مسئلے میں کہ یار یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، سوچ میں انسان پڑ جاتا ہے، کروں یا نہ کروں۔ کبھی آپ کہتے ہیں بھئی طبیعت کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی نہ کرنے کی طرف جاتی ہے، تو یہ کروں یا نہ کروں کی کیفیت تردد کہلاتی۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل مجدہ اس تردد سے اس کی ذات پاک ہے، تردد بندے کا ہے مگر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، کیونکہ اوپر جو کہہ چکا کہ کنت فؤادہ الذی یرید بہ، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہوں۔ تو جب دل اللہ بن گیا جس سے وہ ارادہ کر رہا ہے تو اس نسبت کے لیے اس کے تردد کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لوں متردد نہیں ہوتا، کروں یا نہ کروں اس سوچ میں اللہ نہیں پڑتا، مگر ایک بات ہے کہ اگر موت کا وقت آ جائے میرے کسی مرد مقرب کا، میرے کسی دوست کا، ولی کا، اور وہ کسی وجہ سے مزید دنیا میں رہنا چاہے، اس وقت مرنا نہ چاہے، اور میں اس کی زندگی کو طول دینا نہ چاہوں، میں چاہوں کہ مزید لمبی زندگی یہاں نہ گزارے، میرے پاس آ جائے، وہ کسی حکمت کی وجہ سے چاہے کہ کچھ عرصہ اور گزر جائے، کسی حکمت کی وجہ سے، تو اگر میرا بندہ متردد ہو جائے کہ مروں یا نہ مروں، اللہ اکبر، اگر میرا بندہ، میرا ولی متردد ہو جائے کہ مروں یا نہ مروں، یعنی میں چاہوں کہ طویل زندگی اور نہ ہو، اتنی کافی، اور وہ چاہے کہ ابھی کچھ رہ لیا جائے، تو اگر میرا بندہ بوقت موت اس تردد کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو پھر میں بھی فیصلے کو مؤخر کر لیتا ہوں کہ بندے تو فیصلہ کر لے، اگر رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، آنا چاہتا ہے تو آ جا۔
یعنی اس کے اب تردد کو اپنا تردد قرار دیا جا رہا ہے، اس کی عزت و شرف، تاکہ لوگوں پر اللہ کے بندے کا مقام آشکار ہو جائے، اس بندے کو ظاہراً گوشت اور پوست کا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اور 5-6 فٹ کا چلتا پھرتا انسانی پیکر سمجھتے ہوئے عام بشر، عام لوگ اپنے اوپر قیاس نہ کرنے لگے کہ جس طرح ہم مجبور بحث ہیں اس کا بھی یہی حال ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ نہیں، تمہارا حال اور ہے، اس کا حال اور ہے۔ تمہارے اوپر فیصلے تمہاری منشا کے بغیر صادر کیے جاتے ہیں، اور اس پر فیصلہ اس کی رضا پوچھ کر صادر کیا جاتا ہے کہ بندے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آپ کے ہاں تقدیر وہ ہے جو مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے بندے کی یہ ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے محبوب مقرب بندے تو بتا کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم وہی تقدیر بنا دیں۔ تو بتا کیا چاہتا ہے تاکہ ہم وہی تقدیر بنا دیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا بندہ اس مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے کہ تقدیر اس کی رضا سے متعین فرماتا ہے اللہ پاک، اور وہ پھر خود پیکر حیات ہوتا ہے اور حیات بخشی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی علامت، اللہ کے اس خاص بندے سے ملاقات کی علامت یہی بیان کی جہاں مچھلی زندہ ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت تو آپ نے سنی نا، اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے حوالے سے روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 10 مقامات پر یہ حدیث بیان کی، 10 مقامات پر یہ حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے کہ باری تعالیٰ تو نے جو فرمایا کہ مجمع البحرین، وہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ ہمارا بندہ رہتا ہے، کوئی علامت تو بتا دے نا، وہ میں نے شروع میں بات کی تھی، کوئی پہچان تو بتا دے کہ میں اسے کس طرح پہچان لوں، کوئی علم بتا دے، علامت بتا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا خذ حوتن میتن، علامت یہ ہے کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لے، صحیح بخاری میں مردہ مچھلی ساتھ لے لے، اسے برتن میں بند کر لے، جہاں زندہ ہو جائے سمجھنا یہی بندہ رہتا ہے۔ یہ علامت اللہ پاک نے بتائی، جہاں زندہ ہو جائے سمجھنا بندہ میرا یہی رہتا ہے۔ بس عین اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ کا بندہ رہتا تھا، تو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں چل پڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب پلٹ کر واپس آئے، عین اس جگہ پر پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھا کہ ایک شخص کپڑا تان کے سویا ہوا ہے، کپڑا لے کر سویا ہوا ہے۔ جب اس کے قریب گئے، آہٹ سن کے وہ جاگ پڑے، تو پوچھا آپ خضر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام خضر ہے، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ موسیٰ بنی اسرائیل والے ہیں؟ ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ ملاقات ہو گئی، کپڑا تان کے، یعنی وہ بندہ کپڑا لے کے سویا ہوا ہے اور مردہ مچھلیاں سوتے میں زندہ ہو رہی ہیں۔ اسے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھونک مارنے کی ضرورت، ہاتھ لگانے کی ضرورت، یہ ادنا مرتبے ہیں کہ پھونک مارو تو زندہ ہو۔ نہیں، اگر بندہ خدا کا وہ مقرب ہو جائے کہ جہاں قرب اپنی آخری حدوں کو چھوتا ہے، تو وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو، اس کی ہوائیں مردوں کو زندہ کرنے لگتی ہیں۔ جن فضاؤں میں وہ سانس لیتا ہے، جن پانیوں میں وہ وضو کرتا ہے، وہ زندگی عطا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ خود تو سوئے ہوئے تھے، مگر جب اس جگہ مچھلی پہنچی تو زندہ ہو گئے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کو یہ مقام اللہ جل مجدہ عطا کر دے، تو بندے کی اس پہلی علامت کے حوالے سے، جس کو اللہ جل مجدہ نے خصوصی رحمت کے ساتھ تعبیر کیا، ہم دیکھتے ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، جن کے بیان کا اصل مضمون چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے مقام بندگی کو ثابت کرنے کے لیے تمہیداً عرض کیا۔ اب ان کی زندگی میں ہم یہی حال دیکھتے ہیں، اور اولیاء کرام کی کرامات میں سے یہ بات سمجھ لیں، تمام علماء
اور اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء حق اور اولیاء ربانیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ پاک اولیاء کی کرامتوں میں سے یہ کرامت بھی انہیں عطا کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مردہ زندہ ہوتے، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ سب چیزیں منقول۔ اب کس طرح حیات بخشی اللہ کے ولی کو نصیب ہوتی ہے؟ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ دو تین چیزیں اس عنوان کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی سوانح اور سیرت کی تمام کتابوں میں درج ہے، جو کتاب آپ کی سوانح سیرت اور کرامات کی اٹھا لیں، اولیاء کاملین کی لکھی ہوئی، علماء محدثین کی لکھی ہوئی، بہجت الاسرار ہو، نزہۃ الخواطر ہو، قلائد الجواہر ہو، جامع کرامات الاولیاء ہو، جمال الاولیاء ہو، طبقات اولیاء سبکی کی جو کتاب اٹھا لیں جس میں سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر آئے گا، یہ واقعہ آپ کو ہر جگہ یکساں تواتر کے ساتھ ملے گا۔ ایک خاتون اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں لے آئی، بٹھا دیا، عرض کیا حضرت اس کی تربیت فرمائیں، اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے بٹھا لیا، چلی گئی۔ کافی عرصے کے بعد ماں بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ بیٹا سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا ہے، کمزور، نحیف اور لاغر ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہوا، ماں کا دل آپ کو پتہ ہے اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں کی مامتا کو جوش آیا، جب کھانا دیکھا بیٹے کا تو روکھے خشک جو کی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہے۔ والدہ کو اور دکھ ہوا کہ یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کے گھر پہ چھوڑ گئی، ان کے دروازے پر، تو کیا یہاں درویشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ ہماری عقیدت اسی طرح کی ہوتی ہے نا، اوت پٹانگ عقیدت ہوتی۔ وہ ولی اس کو زیادہ اچھا مانتے ہیں جہاں کھانے کو بہتر ملے، اور اگر کھانے کو اچھا نہ ملا تو ناراض ہو کے لوٹ آئے، بہتر جگہ پہ بٹھایا نہ گیا، ناراض ہو کے لوٹ آئے، خاطر تواضع نہ کی مقام و منصب کے مطابق کہ میں تو افسر ہوں، میں وزیر ہوں، میں تو امیر آدمی ہوں، تو اس جگہ ایسے رہتا ہوں، ایسے کرتا ہوں۔ اگر اس طرح سلوک نہیں ہوا، ناراض ہو کے لوٹا۔ ہماری عقیدتیں اسی طرح ہوتی ہیں نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری ارادتیں بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ارادتیں بھی اس لیے کہ شیخ سے تعلق یہ رکھنا ہے کہ بیماری ہے تو دعا کرا لیں شفا کے لیے، نوکری نہیں تو ملازمت کی دعا کرا لیں، مقدمہ ہے تو جا کے کہہ لیں جی دعا کر دیں، مقدمہ ہے میں بری ہو جاؤں۔ تو ہمارا تعلق تو شیخ کے ساتھ اسی نوعیت کا ہوتا ہے، تو جیسا تعلق ویسی عقیدت ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق اور ارادت کی نسبتیں ان مقاصد کے لیے نہیں، فقط اس لیے استوار کی جاتی ہیں کہ ان کے در سے اللہ مل جائے، ان کی نسبت سے اللہ مل جائے، بس اسی ایک شے کی طلب رکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ مل جائے، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود چونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے، اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ جو کوئی جس چیز کو ڈیل کرے اس سے وہی چیز ملتی ہے نا۔ آپ بادامی باغ جائیں، وہاں لوہے سریے گرڈر کو ڈیل کرتے ہیں تو وہاں سے لوہا مل جائے گا۔ برانڈت روڈ پر جائیں تو وہ جس شے کو ڈیل کرتے ہیں وہاں کے دکاندار، آپ کو وہ شے مل جائے گی۔ اعظم مارکیٹ میں چلے جائیں، وہ کپڑے کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کو کپڑا مل جائے گا۔ چھوٹے دکاندار پہ جائیں تو پرچون کے حساب سے ملتا ہے، بڑوں کے پاس جائیں تو تھوک کے حساب سے ملتا ہے۔ جو جسے ڈیل کرتا ہے اس سے وہی ملتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے کہیں کہ کپڑے کے تھان تو دے دیں، جاپانی کپڑے کا تھان مانگے، وہ کہیں کہ میں تو ڈیل ہی نہیں کرتا کپڑے کو، میرا سروکار تو مریضوں سے ہے، دوائیوں سے ہے۔ تو جس کو جس سے سروکار ہو وہاں سے وہی شے ملتی ہے۔ ان کو فقط اللہ سے سروکار ہوتا ہے، سو انہیں یہ اللہ کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے اللہ ملتا ہے۔ ان کے ہاں جاؤ تو ان سے اللہ ملتا ہے۔ اور چونکہ اللہ والے ہیں، اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، تو آپ دوسری دعاؤں کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ وہ بھی دعائیں کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا وجود ہی خیر و برکت کی خاطر ہے، منع نہیں کرتے، برکت بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس جانا اللہ کے لیے چاہیے۔
تو جب انسان اللہ کے لیے جاتا ہے تو پھر یہ سارے نخرے بھول جاتا ہے، یہ سارے نخرے بھول جاتا ہے، پھر مٹ کر جاتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ آدمی جتنا مٹتا ہے اتنا پاتا ہے، اور جتنا اکڑتا ہے اتنا گرتا ہے۔ وہ مائی ناراض ہو گئی، بیٹے کو لے کے بازو پکڑ لیا، چلی سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ میں جا کر بات کرتی ہوں کہ کیا بچوں سے درویشوں سے یہ سلوک ہوتا؟ جب اندر گئی تو وہ بھی کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اب وہاں کا کھانا جو دیکھا تو غصے کی انتہا نہ رہی، وہ مرغے کا سالن تناول فرما رہے، مرغ کھا رہے۔ اگر آپ کو یہ فرق دیکھ لیں تو اس کی ولایت کا انکار کرنے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی نا، کہ مرغ کھا رہا ہے کہ ولی کوئی مرغ کھایا کرتے ہیں؟ آپ کا معیار تو یہی ہے نا کہ ولی وہی ہے جسے دال کھانے کو ملے، جسے مرغ اللہ دے دے کھانے کو وہ ولی نہیں، وہ دنیا دار ہے، یہی معیار ہے نا۔ اور ولی وہی ہے جسے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کو ملے، جس کے تن پر اللہ اچھا کپڑا چڑھا دے اور اچھے کپڑے کی نعمت دے دے، وہ ولی نہیں، یہی معیار ہے نا۔ ولی وہی ہے جو جھگیوں میں رہے، جسے اللہ اچھی رہائش عطا کر دے، وہ ولی نہیں۔ یہ سب باطل مفروضے ہیں، یہ باطل مفروضے ہیں۔ ولی کا تعلق نہ دال سے ہے، نہ مرغ سے ہے، نہ جھگی سے ہے، نہ محل سے ہے، نہ سائیکل سے ہے، نہ کار سے ہے، نہ غربت سے ہے، نہ عمارت سے ہے۔ پھر وہی نقطہ سمجھا رہا ہوں، ولی کا تعلق رب سے ہے۔ رب اسے کار پہ بٹھا دے تو کار پہ بیٹھتا ہے، اسے پیدل چلا دے تو پیدل چلتا ہے۔ رب اسے دال کھلا دے تو دال کھاتا ہے، مرغ کھلا دے تو مرغ کھاتا ہے۔ رب اسے پھٹے پیوند لگے کپڑے پہنا دے وہی پہنتا ہے۔ رب اسے اعلیٰ پوشاک پہنا دے تو اعلیٰ پہنتا ہے۔ اس کے لیے ٹاٹ اور کمخاب برابر ہو جاتے ہیں، ٹاٹ اور کمخاب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس مائی کو تو اب یہ فلسفہ معلوم نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ خود مرغے کھائیں اور درویش روکھی جو کی روٹی کھائیں، وہ پھٹ پڑی۔ عرض کیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی تربیت؟ آپ مسکرا دیے، فرمایا مائی بیٹھ جاؤ۔ کھانا کھاتے رہے، ہڈیاں پھینکتے رہے۔ جب فارغ ہو گئے تو فرمایا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں اس اللہ کے نام پر زندہ ہو کر کھڑی ہو جاؤ جو مردوں کو اور ہڈیوں کے اندر جان ڈال دیتا۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، مرغا زندہ ہو گیا۔ یہ احیاء موتا ہے۔ یہ کرامت کیا ہے؟ احیاء موتا۔ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا خاتون اب بات کو سمجھ لے، تیرے بچے پر ہمیشہ کے لیے مرغے بند نہیں کیے، اسے جو کی روکی روٹی کھانے دے، جب اس مقام پر پہنچ جائے گا وہ بھی مرغے کھانے اس کے لیے حلال ہو جائے۔ ہمیشہ مجاہدے کے بعد مشاہدہ آتا ہے، عسر کے بعد یسر آتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ ہمیشہ تنگی کے بعد فراخی آتی، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی، مصائب کے بعد عظمتیں آتی۔ اسے مجاہدوں کے سمندروں میں غوطے کھا لینے دے، غوطے کھا کھا کر جب ملاح بن جائے گا پھر مشاہدہ کروا دیا جائے گا، پھر مقام مشاہدہ پر یہ مشقتیں کم کر دی جائیں، آسانیاں آ جائیں گی۔ تو یہ مقام احیاء موتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ارادے سے توجہ سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ۔ آپ ایک روز وعظ فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا، پھر اس پر حاشیہ مولانا بدر عالم میرٹھی، یہ بھی ان کے شاگرد اور علماء دیوبند میں سے بہت بڑے علماء میں سے، مدینہ طیبہ میں رہے، میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حاشیے میں بھی اس کو درج کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند میں سے، ان کے بڑے اکابر علماء میں سے، جمال الاولیاء میں یہ سب کچھ درج کیا انہوں نے۔ یہاں تک لکھا کہ ان چیزوں کا انکار کرنا سوائے جہالت اور تعصب کے کچھ نہیں۔ یہ امور اتنے حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے انکار کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب فیض الباری اور حاشیہ فیض الباری میں کہ وعظ فرما رہے ہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں، اور امام نبہانی جامع کرامات الاولیاء میں، اور بے شمار کتابوں وعظ فرما رہے ہیں۔ دوران خطاب ایک چیل، بہت بڑی چیل گزری،
اور وہ اجتماع کے اوپر جب آئی تو زور سے چیخنے لگی، چیخی، اس سے شور بپا ہوا، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی آپ کے خطاب سے۔ آپ نے اوپر نہیں دیکھا کہ یہ شور کس کا ہے، کیونکہ خطاب میں یکسوئی تھی، یکایک آواز آئی، شور آیا، اس سے ایک اضطراب پیدا ہوا، تو زبان میں سے یہ کلمات نکلے کہ تمہیں کیا ہے، مالک سکت اللہ ہونو کا، بھئی چیخنے والے تمہیں کیا ہے، یہ چیخنے والے پرندے تمہیں کیا ہے، خدا تیری گردن کاٹ دے۔ بس زبان سے اتنے کلمات جلال میں نکلے، چیل مر گئی اور زمین پہ آ کے گر پڑی۔ خاصی بڑی چیل تھی، تڑپ کے ختم ہو گئی۔ آپ کا خطاب ختم ہوا، لوگ مصافحہ کر کے روانہ ہوئے، آپ بھی گھر کو جانے لگے۔ جب جانے لگے گھر کو تو دیکھا کہ بہت بڑا پرندہ صحن مسجد میں مرا پڑا ہے۔ اس وقت خیال ادھر آیا، فرمایا یہ پرندہ کہاں سے آیا اور کیسے مر گیا؟ عرض کی حضرت آپ کی زبان مبارک سے خطاب کے دوران یہ کلمات نکلے سو مر گیا۔ آپ مسکرا پڑے، ٹھوکر ماری، فرمایا جا اڑ جا، تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، سبق سکھانا چاہتے تھے۔ زندہ ہو کے اڑ گئی، زندہ ہو کر اڑ گئی۔ فرمایا جا اڑ جا۔ سو مرد کامل وہ ہے کہ جس کی زبان سے اگر یہ نکل جائے کہ مر جا، اسی وقت رب کا امر کن فیکون صادر ہو جاتا ہے، اس پر موت وارد ہو جاتی۔ اور مردے کے لیے زبان سے نکل جائے کہ زندہ ہو جا، پھر امر کن فیکون رب کا صادر ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کو نصیب ہو جاتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جمال الاولیاء میں بیان کرتے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حضرت کلال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس طرح کے بہت سے واقعات تواتر اور صحت روایت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے شیخ، اپنے پیر کے ساتھ جا رہا، اپنے پیر کے ساتھ جا رہا، میں نے پوچھا حضرت اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے؟ یہ خصوصی رحمت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ ان بندوں کو کس طرح خصوصی رحمت اللہ کی نصیب ہوتی۔ پوچھا اللہ کے بندے کی علامت کیا ہے، کسے کہتے ہیں اللہ کا بندہ؟ گزر رہے تھے، چونکہ جنگل میں سامنے درخت تھے، ان کے شیخ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور بچے کو سمجھانے کے لیے فرمایا، بیٹے اللہ کا بندہ اس مقام کا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی درخت کو کہہ دینا کہ آ جا، تو وہ جڑیں اکھاڑ کر زمین کو چیرتا ہوا اسے قدموں میں چلا ہے۔ اب یہ بچے کو بات سمجھا رہے تھے، تب پتا چلا کہ درخت زمین چیر کے سامنے آ گیا۔ درخت کو حکم نہیں دیا تھا، اشارہ جو کر کے بات کی، درخت زمین چیر کے قدموں میں آ گیا۔ اب مسکرا دیے، فرمایا نہیں، بلایا نہیں تھا، اسے سمجھا رہا تھا، واپس چلا جا، واپس چلا جا۔ اگر ان تمام روایات کو کچھ عام آدمی بیان کرتا تو شک و شبہ کا محل ہو سکتا تھا۔ یہ تو وہ علماء، محدثین، ائمہ، اسلاف، اکابر بیان کرتے ہیں جو اپنے علم و فضل میں بھی بلند تھے، اور دور آخر کے وہ علماء جن کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ان چیزوں کو، یہی گمان کیا جاتا ہے نا۔ ان علماء نے تحقیق کے ساتھ ان کو لکھا اور تصریح کی اور سند دی ہے اس بات پر کہ ان کا انکار سوائے جہالت اور تعصب کے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں وہ جا رہے ہیں، اللہ کے بندے کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے کا مقام احیاء موتا میں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ احیاء موتا میں اللہ کے بندے کا مقام یہ کہ اگر بندے کو کہے مر جا، وہ مر جاتا ہے۔ سامنے ایک شخص چلا آ رہا تھا، بات کرتے ہوئے ادھر اشارہ ہوا، اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ آپ گھبرا گئے کہ میں نے تو یوں ہی بات کی تھی علامتاً کہ اگر کسی شخص کی نسبت کہہ دیا جائے مر جا تو مر جاتا ہے۔ یہ تو گرمیوں کا موسم ہے، اچھا بھلا آدمی مر گیا، اب میں کیا کروں؟ کچھ پریشانی بتقاضا بشریت لاحق ہوئی۔ کچھ وقت گزرنے لگا، شیخ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیخ نے فرمایا کہ بیٹے، جس طرح اللہ کے بندے کا یہ مقام ہے کہ کہہ بیٹھے مر جا تو مر جاتا ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ اس کا مقام یہ بھی ہے کہ کہہ دے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا۔ آپ نے کہا زندہ ہو جا، اللہ کے امر سے زندہ ہو جا۔ اور حدیث مبارک جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ہے، اس کی تعبیر ہے
کہ کنتو لسانہ الذی ینطق بہا، میں اس شخص کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب وہ بندہ جب کسی کو کہتا ہے کہ مر جا یا زندہ ہو جا، اب وہ کہنا بندے کا کہنا نہیں رہتا، زبان اس کی ہلتی ہے، حکم رب کا صادر ہوتا ہے، اللہ کا امر کن صادر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت جب اپنی خصوصی رحمت سے نواز دیتے ہیں تو موت و حیات تک کا تصرف ان کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، وہ مقام امر، مقام تکوین پر فائز کر دیے جاتے ہیں، اور مقام تکوین پر جب وہ کسی شے کو حکم دیتے ہیں رب ذوالجلال اس شے کو اسی کے مطابق کر دیتا۔ فتوح الغیب کے اندر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مقام پر فرمایا کہ اے بندے، اللہ کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کو حکم دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اے بندے تو رب کی اطاعت کر، رب کی بندگی کر، رب کا ہو جا، رب کا قرب حاصل کر، رب بھی تجھے یہ مقام عطا کر دے گا اپنے قرب کی برکتوں سے کہ تو جس شے کو کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے بہت سے نبیوں کو، رسولوں کو، بہت سے ولیوں کو اور بہت سے خاص بندوں کو یہ مقام تکریم عطا کیا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں خود اس عمل کی تصریح کی، اور جملہ اولیاء کرام نے اس مسئلے پر، اللہ کی خصوصی رحمت کے مسئلے پر اس مفہوم کو واضح کیا کہ انہیں احیاء موتا کا یہ حال عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ باذن اللہ کہیں یا باذنی کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا یا رب کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بعض لوگوں کو اس میں بھی مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رب کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور سیدنا غوث العظم سے ایک مقام یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو رفع کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی امداد المشتاق میں اس مسئلے کی وضاحت کی کہ اس سے ولی نبی سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ کم باذن اللہ کہنے کا درجہ باذنی کہنے سے اونچا ہے۔ باذنی کہنے سے یہ ولی کا ابتدائی مرتبہ ہے کہ جب اپنا نام لیتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اونچے درجے پر جاتا ہے تو اپنی نسبت خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ جب رب کے قرب میں گم ہو جاتا ہے تو اپنی نسبتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر جو کچھ کرتا ہے رب کے نام پر کرتا ہے، یہ درجہ اونچا ہے۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ جب کوئی نام لینے کی حاجت نہیں رہتی، پھر بغیر ارادے کے زبان ہل جاتی ہے، ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے کہ زبان ہلانے کی دیر نہیں رہتی، زبان نہیں ہلتی، دل میں خیال آتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو کچھ اپنے دل میں چاہتے ہیں رب کی طرف سے وہی ہو جاتا ہے، قرآن مجید فرما رہا۔ تو حاضرین محترم، آج اللہ کے بندے کی 3 علامتوں میں سے خصوصی رحمت کا مفہوم ختم ہوا۔ اگلے بیانات میں انشاءاللہ ہم علم کے موضوع کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔